افراد تھوڑے ہوں گے، جگہ چھوٹی سی ہے، سب کو ہم دعوت نہیں دیتے، خاص طور پر جو درد اور ذوق والے بندے ہیں ان کو ہم دعوت دے دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ پرتکلف قسم کے ساتھی ہیں یا جن کے بیٹھنے اٹھنے کے لیے سہولتیں چاہیے ان کو ہم دعوت نہیں دیتے کہ ہمارے پاس جگہ چھوٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جلدی وہ وقت آنے والا ہے، ہمیں بڑی جگہ ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جو نعت پڑھنے والے ساتھی ہیں وہ کسی غیر ذمہ دار آدمی کا کلام ہرگز نہ پڑھے، بے شمار ایسی نعتیں پڑھ دیتے ہیں جو کسی میزان پہ پوری نہیں دلتی، پھر اس وقت مجھے بات کرنا پڑتی ہے، چپ رہوں تو وہ قانون بن جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بات جائز نہ ہوتی تو شاہ صاحب چپ کیوں رہتے، اور اگر بات کرتا ہوں تو اس آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے، پر یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں چپ رہوں، مجھے بات کرنا پڑتی ہے۔ جتنے بھی نعت خان ساتھی دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، مگر میں کوئی کمزور بات کبھی قبول نہیں کروں گا، اس کے لیے آسان طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ لو، حسن میاں بریلوی رحمۃ اللہ کا کلام پڑھ لو، میاں صاحب عارف کھڑی کا کلام پڑھ لو، قلندر لاہوری کا کلام پڑھ لو، یعنی کسی ذمہ دار آدمی کا کلام پڑھو، ایسا نہیں کہ جس کو آدمی دھونے کا پہاڑا بھی یاد نہیں ہے اس کا بھی کلام پڑھو، یہ اس کے لیے مجلس نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قراء حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرات خوش آوازی کا نام نہیں ہے، عام یہ علماء کے بول چال میں ایک پہلے کہیں لغزش ہوئی آج تک وہ جا رہی ہے، قرات جس کو کہتے ہیں یہ اس فن کا نام نہیں جو پڑھتے ہیں، اس علم کا نام ہے تجوید۔ قرات کا موضوع ہے روایت، جس علم کا موضوع مخارج اور صفات ہے اس علم کا نام تجوید ہے، اس کا نام قرات ہے ہی نہیں، اور یہ ایسی غلطی لگی ہوئی ہے بھئی چلتی ہی چلی جا رہی، جوان ہوتی جا رہی ہے، اور کسی طرح اس کو قرات کہنا صحیح نہیں ہے، اس علم کا نام ہے تجوید، قاری کو مجود کہنا چاہیے، اور قاری کا لفظ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں علماء کے لیے استعمال ہوتا رہا، تو کہا نا جنگ یمامہ میں قراء شہید ہو گئے، قراء سے مراد یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن مجید انہیں یاد تھا، وہ علماء تھے۔ مولوی کا لفظ کوئی 200 برس بعد استعمال ہونا شروع ہوا ہے، مولوی کا لفظ یا عالم کا لفظ یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، حضور کے زمانے میں کسی صحابی کے لیے مولوی کا لفظ کبھی سنا ہے؟ عالم کا لفظ کبھی سنا ہے؟ قاری کا لفظ ہے، تو قاری سے مراد یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن مجید جانتے تھے، اس زمانے میں پڑھنے والا آدمی، تو پڑھنے کے مفہوم میں علم کے سارے صیغے آ جاتے ہیں، اس اعتبار سے پھر اس کو قاری کہہ دینا مناسب ہے، لیکن جس وقت کے تجوید پر گفتگو ہے، حرف بولتا کہاں ہے اور بولتا کیسے ہے، جو اس کے نکلنے کی جگہ اس کا نام ہے مخرج، اور جو اس کے طریقہ ہائے کار کا ذکر ہے ان کا نام ہے صفات، اور صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات لازمہ متضادہ، یعنی ایک صفت ادا نہ کریں تو اس کے مقابلے کی دوسری صفت خود بخود ادا ہو جائے گی، مثلا شدت ہے اور رخاوت ہے، شدت آپ نے ادا نہ کی تو رخاوت ادا ہو جائے گی، ہمس اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جائر خود بخود ادا ہو جائے گی، اگر آپ نے اطباق نہ ادا کی اطباق کی صفت تو انفتاق کی صفت خود بخود ادا ہو جائے گی، یہ صفات لازمہ متضادہ کہلاتی ہیں، اور ایک ہے صفات محسنہ محلیہ، یعنی جن سے حسن لایا جاتا ہے، ان کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن حسن کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، مگر پہلی دو جو صفات ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان میں غلطی کھائی جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایسا فرق ہے، زبردست فرق ہے، مثبت کے منفی، منفی کے مثبت، حلال کے حرام، حرام کے حلال معنی بن جاتے ہیں، تو لوگ خوش آوازی کو سمجھتے، آوازی لانچر ہے، جیسا آپ پھینکنے لگے ہیں نا مثال، اس کے لیے لانچر چاہیے، مثال القواعد میں جانتا ہوں میری آواز کام نہیں کرتی، میرے پاس مثال تو ہے لانچر نہیں ہے، تو اگر میرے لانچر کو لے کر کے اس کو کہیں کہ یہ مثال ہے تو وہ مثال تو نہیں ہے، یہ قراء حضرات اپنے دل سے اس بات کا فیصلہ ضرور کر لیں کہ وہ قرات پڑھے ہوئے تجوید پڑھے ہوئے ہیں، مشق کی ہوئی ہے، آدمی تھوڑے سے لیکن یہ ان پڑھوں کا سٹیج نہیں ہے، اس میں قراء حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، حفاظ حضرات ہیں، مدرس حضرات ہیں، مناظر حضرات ہیں، رائٹر حضرات ہیں، یعنی علم کے جتنے صیغے ہیں ان کے جاننے والے اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور درویش آل اللہ راتوں کو جاگنے والے جن کے رب کی یاد پر جن کے دل دھڑکتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے قراء حضرات بھی اس کا لحاظ رکھیں، نعت خان بھی اس بات کا لحاظ رکھیں، اور ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، تقریر کے نام سے قوالی شروع کر دیا کرتے تھے، اگر ان کے قوالی کو بیچ میں سے نکال دیا تقریر بیچ سے صفر رہ جاتی تھی،
اور ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے پنجاب کے, بہت خوبصورت آدمی تھے, کچھ 70-80 برس کی عمر کے, بڑے موٹے تازے اور صحت مند نیک شخص تھے. لیکن اسی طرح جس طرح سامنے میت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, تو عورتیں نہیں, وہ ان کو پنجابی میں پٹواری میں بین کہتے ہیں, وہ مرثیہ خانی, ویپنگ سٹائل. تو وہ آدمی بغیر سمجھنے کے روتے تھے اور وہ بھی روتے. تقریر ان کی الف لام میم سے شروع کر خرے دجال پر ختم ہوتی تھی, خدا جانے اس کا کیا مضمون تھا. تو علماء حضرات بولتے وقت یہ خیال کریں میری تقریر ہے, یہ قوالی ہے. اور یہ بڑا ایک غضب ہے کہ جو آدمی شعر پڑھتا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ردیف کا پابند ہے, کافی کا پابند ہے, اس کے اندر کوئی اوساط ہیں, کوئی ابعاد ہیں, کوئی توسطات ہیں, کوئی اس کا کوئی گر ہے, کوئی اس کا وزن ہے, کوئی اس کی بیر ہے, یہ کہاں سے اٹھانی ہے, کس لحظ سے پڑھنا ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے. جہاں جا کے سانس ختم ہوئی وہاں ختم کر دیا. نہیں, شعر کو آپ ویسے آواز کے بغیر پڑھیں تو بھی اس کے لیے کوئی ضابطہ چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی میاں صاحب رحمۃ اللہ کا کلام پڑھتا ہے, باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری. آپ اس میں دیکھیں, باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری, یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کہاں لکھواری. اب اس کو یوں پڑھنے سے باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری, یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کہاں لکھواری. چٹھی بن جائے گی, شعر تو نہیں رہے گا. مثلا یہ لے بشنو از نے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. یہ صرف مثنوی کی لے ہے, اور مثنوی اصناف شعر میں اس صنف کا نام ہے کہ جو کسی واقعہ کو کوئی نظم کرتا ہے, اور واقعہ کو نظم کرنے کے بعد اس سے کوئی اخلاقی یا روحانی کوئی نتیجہ نکالتا ہے. مثنوی مولانا روم جو ہے اس کو پڑھاتے وقت یہی بات مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اس واقعے میں قصے کو امام حضرت عارف رومی نے چھیڑا کس طرح ہے, یہ قصہ کیا ہے, اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہونا چاہیے قصہ اور آگے اس کے نکلنا چاہیے نتیجہ. جتنی بھی مثنویاں ہیں اسی میزان پر آپ تولیں گے تو مثنوی ہوگی, نہیں تو کہانی ہوگی. سمجھو, اسی کا ترجمہ میاں صاحب نے کہا سن مرلی دی لکڑ کولوں درد میں چھوڑا رکھدا. یہ میاں صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا ہے. تو اگر ایک آدمی دیوان حافظ شیرازی پڑھ رہا ہو, پورا دیوان حافظ میں نے پڑھایا ہے, کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہے, ایک شعر بھی اس لے پر دیوان حافظ کا نہیں پڑھا جاتا. اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز کا دیوان ہے, وہ چونکہ دیوان ہے, دیوان غزلیات کے مجموعے کا نام ہے. یہ بڑی مشکل ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا میں کس کتاب کا کون سا شعر پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے لے کون سی استعمال کروں گا. اگر پڑھ رہا ہو دیوان لے ہو مثنوی کی تو ایسا یہ شلوار لے کر کے کلے کی جگہ باندھ لی ہے. سمجھے یہ بات, یہ میری موٹی موٹی گزارشات جو آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی. آج ایک ہمارے درسگاہ کا پڑا ہوا بچہ ہے, اس کو چانس دیتا ہوں. بڑا خوش آواز تھا یہ بچہ, اب بھی جیسے آسان کہی ہے, بڑا لائق حافظ ہے. کبھی آج سے چند برس پہلے اس بچے نے بڑی معصومانہ ادا سے کہا مجھے نعت پڑھنے دے. میں نے کہا نعت نہیں پڑھنے دیتے تمہیں. عام طور پر یہ بے شمار مجالس میں جو بےریش بچے ہوتے جن کے منہ پہ بھی داڑھی نہیں آئی ہوتی ان سے نعتیں پڑھواتے ہیں. لیکن یہ مشکل ہوتی ہے کہ جس جگہ بھی کوئی مجلس ہو اس میں کوئی دین جاننے والا آدمی بھی ضرور ہونا چاہیے. جو امرت کی نعت قابل اعتراض ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو موسیقی کے شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ کہ گانے والا امرد نہ ہو. امرد اس کو کہتے ہیں جو بچپنا چھوڑنے والا ہو یا چھوڑ چکا ہو, جوانی ابھی اس پر پوری نہ آئی ہو. ایڈولیسنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, ایڈولیسنٹ. انگریزی بھی صاحب نہیں پڑھی ہے نا, جب کو انگریزی نے لفظ بولنا جا ٹھیک ہے ایگزیکٹلی اس پر آئے ٹھانو وہ جب منج پینا لے در تکڑی نا. ایسا پتہ لگے کوڑ بچوں کو انگریزی بھی جاننے کوئی نہیں. ایڈولیسنٹ اس کو کہتے ہیں. ایسے کہنا ہے پٹھوڑ, جا کے تو پٹھوڑ, یار اس کی ساکھ چاہیے
وہ یار ہماری کڑی جوان تو جاگتے جب پٹھوڑ جایا مطلب ہوں بچپنے کی ہوں چھوڑنا پہ جوانی جو سب آئی نہیں بالغ نہیں بلوغت سے پہلے اور بچپنے کے بعد درمیان جو ہے ایڈولیسنس اس پیریڈ کا نام ہے اور بندے کو کہتے ہیں ایڈولیسنٹ. اس حالت میں نعت قابل اعتراض ہے. فقہ نے ممنوع لکھا ہے کہ جس وجہ سے عورت کا پردہ ہے نا وہ 2 وجہ اس میں پائی جاتی ہیں, اس لیے اس کا 2 مرتبہ پردہ. اس کو مجلس میں کھڑے ہو کر کے ایسا کوئی کام اس سے نہیں کرانا چاہیے جس سے اٹریکٹ ہو, اٹریکٹ کرے. بات سمجھ آئیے. بے شمار جگہوں میں یہ برائیاں پھیلی ہیں محض اس وجہ سے کہ ان مجلس کی قیادت کرنے والے جو ہیں وہ فقہ کو نہیں جانتے تھے. علم احکام الگ علم ہے, اس کے لیے بندے ہی الگ ہوتے ہیں. تقریریں علم ہی الگ ہے, اس کے لیے بندے ہی اور چاہیے ہوتے ہیں. تو آج وہ اس کے منہ پہ ڈاڑی ہے, اذان اس نے کہی ہے. آج میں نے خود اس سے پوچھا بیٹے آج تمہیں نعت پڑھنے کا ذوق ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر آپ اجازت. وہ سمجھتا ہے شاید ویسے اس نے مجھے منع کیا تھا. وہ ہماری مدرسگاہ میں پڑھا ہے, بڑا اجل حافظ ہے, بڑا خوبصورتی سے پڑھنے والا ہے. تو آج تو اس سے پڑھانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں. حافظ صاحب نے فرمایا ہمارے قاری صاحب, میں نے کہا قرات جانتے ہیں یا خوش آوازی کے زور سے ہی کام چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں قاری صاحب ہے, قاری فقیر محمد صاحب اس میں گرامی لیا ہے. 3 منٹ ہے نعت کا وقت بھی اور قرات کا وقت بھی. آئیے تشریف لائیں.